Hello and welcome back to the show. Today we've again been joined by Barrister Bashani, who needs absolutely no introduction. He's one of the most sought after political commentators in India today. Welcome to the show, sir. Thank you. تھینک یو. آپ کا شکریہ. جی بیرسٹر بشانی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فرانس میں اور سویڈن میں کیا چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے خطے میں اس کو اسلاموفوبیا سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک بہت ہی شدید قسم کا ریاکشن آیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے تو عوام سے کہا کہ آپ سڑکوں پہ اتر آئیں اور پروٹیسٹ کریں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو تحریک لبیک، ایک جو ریڈیکل اسلامسٹ پارٹی ہے پاکستان میں، جو مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی ہے، ان کے جو ابھی کرنٹ چیف ہیں سعد رضوی، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے وار آن سویڈن. اور اگر ہمارے جو 3 ملٹری چیفس ہو گئے، جیسے جو آرمی چیف ہو گئے، نیول چیف اور ایئر فورس چیف ہو گئے، اور پردھان منتری پاکستان کے یعنی کہ وزیر اعظم، یہ بیٹھ کے اگر سویڈن کے سفیر کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ پہ جو وار ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. آپ کی اس پہ کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، تو کیا پاکستان کا کوئی لوکس اسٹینڈائی بنتا بھی ہے اس پورے ایشو پہ؟ دیکھیں جی، یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو تاثرات آپ نے دیے ہیں نا، جو ریلیجس آرگنائزیشن ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انٹرسٹنگلی ایسے ایشوز پہ آپ جب کبھی بھی جائیں، اور انفارچونیٹلی، میں نے انٹرسٹنگلی کہا تھا انفارچونیٹلی، تو اس پہ جو ہے نا، یہ وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اور وہاں کا جو ایکسٹریم جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کی بات ایک ہی ہو جاتی ہے، سٹینڈ ایک ہی بن جاتا ہے. جیسا کہ یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے. نارملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن سمجھ کے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایشو جو آ گیا، اس پہ بغیر کوئی ملاقات کیے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو کہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز پہ اسپیسیفکلی جو ویسٹ میں ریز ہونے والے ایشوز ہیں، اور میں نے یہ اسپیسیفکلی ویسٹ میں ریز ہونے والے ایشوز اس لیے کہا ہے کہ یہی ایشو اگر ایسٹ میں کہیں ہے یا خود پاکستان کے اندر ہے، تو یو ول سی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپریشنز اینڈ ڈفرینٹ ریئیکشنز. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایشو اگر ان کا ہے بھی، لیکن اس میں جو اہمیت ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ ویسٹ کی وجہ سے ہے، ویسٹ میں ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کی جو برین واشنگ ہوئی ہے اگینسٹ ویسٹ، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ اگینسٹ دا ویسٹ، تو چونکہ وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں بات بات پہ کہ جی وہ مغرب میں یہ ہو گیا، مغربی تہذیب یہ ہو گئی یا ویسٹرن سویلائزیشن، لیکن انفیکٹ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے اگینسٹ سویلائزیشن. از ناٹ جسٹ اباؤٹ ویسٹ، از اباؤٹ اینی کنٹری جو کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا عمل کرے یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جائے، کوئی ایسا قانون بنائے جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کو کوئی ان ایزینس فیل ہو، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ یونائٹڈ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ویسٹ ہے اس کے آئینے میں ان کی اپنی جو بیکورڈنس ہے، پسماندگی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اگنورینس اور جہالت ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. تو وہ ان ایزی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. اب یہ دیکھیں، اس میں یہ سویڈن کا کر لیں یا فرانس کا، جس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، چونکہ دونوں ایشوز چل رہے ہیں اور وہ ان کو کنفیوز بھی کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ وہ سویڈن اور فرانس کو کوئی ایک ہی ملک سمجھتے ہیں بعض ریلیجس لوگ یا اس طرح کے لوگ جو پاکستان میں. تو یہ دو الگ الگ ایشوز ہیں، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اگر اس کو فیئرلی دیکھا جائے، لیکن ان کو انہوں نے مکس اپ کر کے ایک ایشو بنا دیا، تو وہ ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا پڑتا ہے. جہاں تک ان کی اس رائٹ کا تعلق ہے کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ انٹرفیئر کریں انٹرنل معاملات میں،
تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود رہی ہے فار ڈیکڈس. جب کولڈ وار کے زمانے میں ایک سچویشن تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. اس میں ظاہر ہے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی پورے ویسٹرن بلاک نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی لیڈرشپ میں کہ سوویت بلاک کے اندر جو ہے وہ فریڈم جو ہے لیبرٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں, تو اس لیے ہم ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی. جس کے جواب میں سوویت یونین اور اس طرح کے جو ان کے الائز تھے ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ہمارے انٹرنل کلچرل اور پولیٹیکل معاملات میں جو ہے مداخلت ہے. یہ تھا سوویت بلاک جب موجود تھا, دنیا ایک کولڈ وار کی سچویشن میں تھی. جب وہ کولڈ وار ختم ہوئی, دنیا میں ری الائنمنٹ ہوئی, تو اس میں ان چیزوں کو ریکنسیڈر کیا گیا. اس میں صرف ایک ملک تھا جس نے کہ یہ پوزیشن اختیار کی, وہ چائنا تھا کہ میں اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہوں, ہم کر رہے ہیں, وہ ہمارا اندرونی انٹرنل افیئر ہے اینڈ نو باڈی ہیز رائٹ ٹو انٹرفیئر ان دیٹ ون. جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ڈیموکریسی یا پرو ڈیموکریسی پیپل ہیں ان کو اگر کچلتے ہیں, ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشنز کرتے ہیں, یا ری ایجوکیشن اور ڈسپلن کے نام پہ لوگوں کو قید کرتے ہیں, ان کے رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں, تو یہ ہمارا انٹرنل کلچرل پولیٹیکل ایشو ہے اور اس پہ کسی ملک کو کوئی حق نہیں پہنچتا, جس سے دنیا نے اتفاق نہیں کیا. اور دنیا نے یہ کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز جو ہیں یونیورسل ہیں. کوئی بھی ملک اپنی سرحدیں بند کر کے تو اپنے عوام کے خلاف ایک بروٹل قسم کی جو ہے وہ مہم نہیں چلا سکتا اس بنیاد پہ کہ یہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. یہ دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے. دو پیٹرن ہے. اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر کلیئرلی ریلیجن کے نام پہ مداخلت کرتے ہیں. یہ تیسری ہے, کلاسیکل ہے, جو پاکستان کی طرف سے ہو رہی. ان دونوں میں سے جو میں نے آپ کو بتایا نا, کوئی ایک لے کے پاکستان اگر فرانس یا سویڈن یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ انگلی اٹھائے تو میں وہ بات سمجھ سکتا ہوں, لیکن یہ دونوں اس کی ڈومین سے باہر ہیں. ان چیزوں سے وہ نہیں بولتے. چونکہ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں شور پڑا جو چائنا میں ری ایجوکیشن کا پروسیس تھا اس پہ, لیکن پاکستان کا اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا وہ کہتا ہے ایک بھولا سا چہرہ بنا کے کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ چین میں کوئی ایسی بات ہے. یعنی ہی ڈینائڈ لائک اے illiterate, idiotic, ignorant person جو اخبار تک بھی نہیں پڑھتا, کہ آپ کا پوری دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ری ایجوکیشن پروسیس کے نام پہ چین میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں مجھے خبر ہی نہیں. چلو میری لیکن پیٹرن چھوڑ کے تو آپ کسی ملک کے اندر ریلیجن کے نام پہ مداخلت کریں کہ فرانس کو یا سویڈن کو وہاں کے ریلیجن افیئرز کے اندر کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, تو یہ تو کہیں بھی ناقابل قبول ہے, نہ کوئی تسلیم کرے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کے اندر مائنارٹی رائٹس کو لے کے, اور میں مائنارٹی رائٹس کی جب بات کرتا ہوں تو اس سے مراد جو وکٹمائزیشن آف ہندوز, سکھ یا کرسچنز کی نہیں کرتا, بلکہ اس میں بات کرتا ہوں خود ان کے جو فیلو مسلمز ہیں جن کو وہ مسلم نہیں مانتے, اور پارلیمنٹ نے ان کو ڈسکریمنیٹ کر کے کچھ لوگوں کو کہ یہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, تو اس بنیاد پہ ان کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے. ان کے خلاف پوری دنیا سے جو پاکستان کے اندر جو آتی ہیں اپیلیں آتی ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا انٹرنل اور ریلیجس معاملہ ہے, آپ ہمارے ریلیجس معاملے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو اسی اصول کو فرانس کے معاملے میں وہ نہیں سمجھتے یا سویڈن کے معاملے میں نہیں سمجھتے. اب رہا سوال یہ کہ یہ جو ہے فرانس کو اپنے شہریوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے آن دا اکاؤنٹ آف ریلیجن, آن دی اکاؤنٹ آف کلچر, آن دی اکاؤنٹ آف امیگریشن, ری سیٹلمنٹ, اس طرح کے ایشوز. سویڈن کو اپنے شہریوں کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو کس حد تک اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اگر کوئی ملک ایسا ان کو مشورہ دینے کی کوشش بھی کرے جس کا ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی میں کوئی اچیومنٹس ہیں, کوئی ریمارکیبل ریکارڈ ہے, کہیں کوئی ان کے پاس کوئی انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی یونیورسٹی ڈیولپ کی ہے, کوئی انسٹیٹیوشن ہے جس کا کوئی بہت بڑا نام ہے,
تو بات بنتی ہے ایک ایسا ملک جس کے اندر کہ خود اپنی ریلیجس مائنارٹیز، وہ جو ان کے اپنے فیتھ کے لوگ ہیں، ان کو ایسے بروٹلی جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے کہ ابھی عید کے موقع پہ ایک جو اسلامک جو سیکٹ ہے، ان لوگوں کے فریج سے، ان لوگوں کے فریزر جو ہوتے ہیں جہاں آپ کھانا رکھتے ہیں، وہاں سے گوشت نکال کے لے گئے کہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ قربانی دیں، جو کہ قربانی جو ہے وہ مسلم ایکٹیویٹی ہے اور ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، اس لیے یہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نام پہ ایک بروٹل قسم کا ایکٹ جو ہے وہ خود اپنے ملک کے اندر کرنے والا ملک جو ہے وہ جا کے فرانس کو بتائے کہ آپ جو ہے وہ الجیریا یا مراکش سے آئے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کریں گے، یا ان کے بارے میں کیا قانون۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں، کہ اس وقت آپ اگر ٹی وی واچ کریں یا ڈیبیٹس دیکھیں جو یوٹیوب پہ ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے سو کال دانشور فرانسیسیوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر ان لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سعودی عربیہ کی طرح قانون بنائیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ فرانس میں زمین نہیں خرید سکتے، وہاں پہ شادیاں نہیں کر سکتے، وہاں پہ جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتے بغیر لوکل اسپانسرشپ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس حد تک ڈسکریمنیٹ کریں اور ان کے خلاف اس حد تک کالے قانون بنائیں جو کہ دنیا کے کسی ہیومن رائٹس ڈومین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی یو آر دا سٹیزن آف دس کنٹری، اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، جو ہر ریاست کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ کہے کہ یو ہیو ٹو بیہیو within the parameters of our constitutional setting unless کہ آپ اتنی تعداد میں ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، بی مائی گیسٹ۔ لیکن آپ فرانس کو یہ مشورہ دیں کہ آپ یا تو ان پہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہی نہ اپلائی کریں یا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائیں ہمارے کہنے پہ۔ کین یو امیجن اے بروکن کنٹری فائنینشلی، پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی کلیپس، ٹوٹل کلیپس، سیٹنگ آن اٹس نیز، وہ جا کے تو ایک دنیا کے کامیاب ترین ملک کو جس نے ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا ایک کامیاب ماڈل جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے دنیا کے لیے مثالی سطح پہ، اس کو یہ کہے کہ جی آپ یا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اپلائی نہ کریں یا اس میں ہمارے کہنے کے مطابق تبدیلیاں کر کے، تو جو سٹیزن رائٹس ہیں یا فریڈمز ہیں یا لیبرٹیز ہیں جس کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے فرانس کو اور فرینچ ریولوشن کو، اس کو ہم سے سیکھیں، تو پھر آپ کہیں گے کیا پاکستان کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹلی یہ بات کہنے کا حق ہے؟ تو میں کہوں گا کہ نو، نو اینڈ ایبسولوٹلی نو، جس کے کہیں آپ کتنی بھی اپنی امیجنیشن کو سٹریچ کیوں نہ کریں، کہیں بھی یہ اکوموڈیٹ نہیں ہوتا کہ ایسا ملک کسی اتنے کامیاب اور اتنے ترقی یافتہ ملک کو جس کے اندر آپ کے شہری جانے کے لیے جو ہے وہ جانے دینے اور کشتیوں میں چھلانگیں لگانے اور مرنے جلنے کے لیے تیار ہیں، اس کو آپ مشورے دینا شروع ہو جائیں کہ آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ریئلی ان ایکسیپٹیبل دنیا کے کسی بھی مذہب دنیا میں۔ جی اچھا، ایک اور چیز جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی کہ پاکستان سے زیادہ تو کہیں پہ بھی بلاسفیمی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے ٹیرر گروپس دیکھیں، حزب المجاہدین، پھر آپ لشکر طیبہ دیکھیں، پھر آپ جیش محمد دیکھیں، کتنے سارے ٹیرر گروپس ہیں پاکستان میں جن کو انہوں نے محمد صاحب کے نام پہ بنایا۔ اس سے زیادہ تو بلاسفیمی میرا نہیں خیال کوئی بھی اسلام کی کر رہا ہے جتنی پاکستانی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ تو ہوا تھا انڈیا کو کارنر کرنے کے لیے نا، کیونکہ یہ جو اسلامو فوبیا کا جھنڈا پکڑنا، اس کا لے کے UN تک جانا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ شروعات ہوئی، اینڈ سرٹنلی وہ خود سے تو نہیں کر رہے تھے، پیچھے سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہوگا کہ آپ جو ہیں اسلامو فوبیا کا پرچم لے کے جائیں، دس از اے گڈ وے ٹو اسٹیبلش یور سیلف ایز اے گریٹ مسلم لیڈر۔ اب عمران خان صاحب تو اقتدار سے باہر ہے، اور جنرلی یہ جو شریف فیملی ہے، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے اتنی مذہبی سیاست کرنے کی۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی لائن ٹو کر رہے ہیں اور لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں جذباتی کرنے کی اسلام کے نام پہ۔ ڈو یو تھنک ہی از جسٹ ڈوئنگ پاپولر پالیٹکس اور ہی از آلسو بینگ وٹ ڈو یو سے
ان کو بھی کوئی کان میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ اس طرح کی سیاست کریں ٹو بیکم مور پاپولر؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تو ان کی کافی ان پاپولر گورنمنٹ ہے جس طرح سے عمران خان کے جانے کے بعد یہ اقتدار میں آئے. لیکن یہ آپ نے پہلے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی زبردست بات ہے کہ اگر یہ کوشچن آف بلاسفیمی ہے یا کسی بک کو یا کسی سمبل کو ڈسکریڈٹ کرنے کی یا کسی طریقے سے انسلٹ کرنے کا اگر کوئی پروسیس ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلامی دنیا میں ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستان میں تو ہم چونکہ اس کے جو ہے آئی وٹنس، جس کو چشم دید گواہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریپیٹڈلی اسپیسیفکلی یہ ایون بلاسفیمی لا جو ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا ٹو سپریس اینڈ وکٹمائز ہندوز یا کرسچنز یا ادر مائنارٹیز، لیکن اس کے جو وکٹم سب سے بڑی تعداد میں ہوئے وہ خود مسلمان ہیں. یہ آپ کے پاس سٹیٹس ہوں گے، چیک کر لیں کہ اگر اس میں جو ہے وہ 10 آدمی جو ہیں وہ وکٹمائز ہوئے ہیں اس قانون کے تحت، تو اس میں 8 جو ہے وہ مسلمان نکلیں گے. جو کس بنیاد پہ نکلیں گے؟ یا تو ڈیفرنس آف اوپینین کی بنیاد پہ یا سیکٹیرین ڈیفرنسز کی بنیاد پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کسی کتاب کے یا مذہب کے تقدس کا، تو یہ تو پھر پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کریں. اور یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اب جو ریلیجس لوگ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم اگر کسی چیز کی توہین کرتے ہیں، مذہب کی توہین کرتے ہیں یا جو اپنے پرافٹ کی توہین کرتے ہیں، وہ پاکستان میں ہے، اور یہ ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ایک کتاب کو جلا دیا یا اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کر دیا، بلکہ اس میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ جب اس کو جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے اس کے اگینسٹ اور اس کے اپوزٹ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا طریقہ ہے ایک انسلٹ کا. کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کو ایک چیز کا واضح ایک حکم دیتے ہیں، تو اس حکم کو آپ ٹوٹلی وائلیٹ کر کے تو اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں سے صرف ایک لفظ نکلتا ہے جی، وہ ہے ہپوکریسی. کہ یہ اس طرح کے جو واقعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں یا کسی بھی اسلامی دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں. وہاں پہ قرآن شریف جو ہے اس کو جلایا گیا ریپیٹڈلی. یہ آلموسٹ ایک فریکوینٹ قسم کا انسیڈنٹ ہے جو رونما ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ مختلف ریلیجس سمبلز جو ہیں ان کو مختلف طریقے سے جو ہے ان کی توہین کی جاتی رہی ہے. وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ واقعہ رونما ہوا ہے جس سے جو ہے آپ بلاسفیمی کا کوئی پہلو نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک کے اندر ایک اسلامی لوگ خود کر رہے ہیں. لیکن وہی واقعہ اگر ایک انڈیویجول جو ہے وہ سویڈن میں کرتا ہے تو اس کو آپ ایک اینٹائی ویسٹرن جو ہے وہ ایک مہم ایک ایڈونچر بنا کے تو عوام کے اندر چلے جاتے ہیں. پہلی بات یہ آپ کلیریفائی کریں اپنے آڈینس کو کہ مثلا جو واقعہ سویڈن میں ہوا جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وار ڈکلیئر کرنی چاہیے، یہ واقعہ جو ہے دس از ناٹ این آفیشیل ایکٹ آف دی گورنمنٹ آف سویڈن اور سویڈن کی جو سول سوسائٹی ہے یا سویڈن پیپل ہے. تو آپ وار کس آدمی کے؟ ایک انڈیویجول جو خود عراق سے آیا ہے، خود عراق سے آیا ہوا امیگرینٹ ہے، اس کا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے جس کے لیے آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ اپنے قانون کے مطابق سزا دیں، تو یہ ایک درست مطالبہ ہے. لیکن اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ اس کو سزا ہماری خواہشات کے مطابق دینے کے لیے آپ اپنا قانون ہی بدلیں، ورنہ ہم آپ پہ جنگ مسلط کریں گے، اور جنگ آپ کو مسلط کریں گے، جنگ کے لیے پیسہ چاہیے. پاکستان سے اب لوگ اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان سے لوگ اب اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کے پاس کشکول ہے کہ پتہ نہیں چلتے چلتے کس وقت یہ کشکول نکال کے آگے کر دیں گے. اور یہ خود پرائم منسٹر نے یہ جوکس اپنی پرائیویٹ محفلوں میں وہ سناتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آئیں بیٹھیں چائے پئیں، کیونکہ بعد میں تو آپ نے پیسے ہی مانگنے ہیں، تو چلیں پہلے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کا جو خوف ہے کشکول کا خوف دنیا پہ، وہ آپ آگے کرتے ہیں 10 منٹ پہلے کہ جی ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم تو ڈوبنے والے ہیں، اور ہم اگر ڈوب گئے تو آپ کو بھی لے ڈوبیں گے.
اس لیے آپ اس کشکول میں کچھ ڈالیں، اور 10 منٹ بعد آپ جو ہے وہ ایک تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے، چونکہ آپ نے ایک عراقی سٹیزن کا ایک پرائیویٹ ایکٹ جو ہے اس کو جو ہے ہماری مرضی کے مطابق وہاں پہ بنیاد بنا کے تو ایک بروٹل سٹیٹ کا آپ نقشہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ تو اس پہ جو ہے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بلاسفیمی کے اگر ایشو ہو تو وہ سب سے پہلے پاکستان میں اس کو پراپرلی ہینڈل کریں۔ پاکستان کا ہر سوچنے والا برین، ایوری پرسن، تھنکنگ پرسن، فورم اس چیز پہ متفق ہے کہ وہاں بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں اور ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ مس یوز ہوئے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ نے بھی تسلیم کیا، یہ پرائم منسٹرز نے بھی تسلیم کیا، دیر از نو سیکرٹ۔ آپ کا جو قانون ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک پسماندگی اور بیکورڈنس کی ایک بہت بڑی ایگزامپلز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریوزٹ کریں اور اس کو دنیا کے مقابلے میں اپ ڈیٹ کریں، اس کو ماڈیفائی کریں۔ آپ جا کے فرانس اور سویڈن کو بتانا شروع ہو جائیں کہ جی آپ قانون چینج کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ بات کنفیوژن پھیلانے کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ سویڈن کی گورنمنٹ، یا آل دو کہ سویڈن کی گورنمنٹ ممکن ہے کہ اس چیز کے حق میں ہو، لیکن اس پورے انسیڈنٹ میں انہوں نے کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں دیا ہے کہ وہ اس ایشو کو آن کرتے ہیں یا اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آن دا کانٹرری انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ لیکن اس میں ایک بات اور ایڈ کروں کہ دیکھیں یہ جو رویہ ہے اسلامسٹ قوتوں کا، جب میں قوتیں کہتا ہوں فورسز، دیٹ انکلوڈز سم رولنگ ایلیٹ ان اسلامک دنیا، مثلا پاکستان کا رولنگ ایلیٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا حصہ رہا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ایک ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے مسلم امیگرینٹس کے خلاف، وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی ویلیوز کو آپ پہ امپوز کریں گے۔ یہ جو ویسٹ میں ایک طرح کی تھریٹ کچھ لوگ فیل کر رہے ہیں جی کہ اسلامزم جو ہے وہ ہماری سویلائزیشن کے لیے تھریٹ ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کہ اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ ہم نے بینکرپسی کا اعلان کب کرنا ہے، وہ اس طرح کی بات کرے کہ ہم جناب حملہ کر دیں گے، یا اس کے شہری اور آرگنائزیشن اس طرح کا اعلان کریں کہ آپ سویڈن کے خلاف جو ہے وار ڈکلیئر کر دیں اور وہ اس پہ خاموشی اختیار کریں، تو پھر ویسٹ کے اندر یہ تھریٹ تو فیل ہوگی، پھر ان کو یہ تو لگے گا کہ بھائی یہ ہمارے لیے ہے، اس کے یونائٹ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ تو میں ان کو اس کا قصوروار نہیں قرار دیتا، میں قصوروار ان لوگوں کو قرار دیتا ہوں جو اس پروسیس کو انیشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو فیول اپ کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم گزشتہ 20-30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے مسلم پاپولیشن ورسز وہاں کی جو بھی پاپولیشن ہے، خواہ وہ انڈیا میں ہندو پاپولیشن ہے، یا سویڈن میں کرسچینٹی ہے، یا جو ہے وہ فرانس میں عام سول سوسائٹی ہے جو کسی بھی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے، جو کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے، یہ کانفلکٹ اگر آپ اس کو فیول اپ کریں گے اور اس کو کریٹ کرنے میں اور اس کو پرولونگ کرنے میں آپ اپنی بیانات اور سرکاری انفلوئنس دیں گے، آفیشیل سٹیٹمنٹس دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر دا ون ہو از ریسپانسبل فار دا ری ایکشن وچ از کمنگ اینڈ وی نوٹس دیٹ، اور اس کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ وہ ری ایکشن کیسے سامنے آ رہا ہے۔ جی بیرسٹر بشانی، ایسا جیسے آپ کی باتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ پاکستان بات تو کرتا ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کو جو ہے دنیا بھر میں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بہت بار اس پہ کریڈٹ بھی لے چکے ہیں۔ اب تو وہاں پہ انٹرنلی پولیٹیشینس کی آپس میں بھی اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس کو کتنا کریڈٹ ملنا چاہیے، بٹ سمجھ میں ایسا آ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ آج ہنگری کے بھی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ مائیگرینٹس جو ہیں دے آر ناٹ ویلکم ان مائی کنٹری، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی گیٹوائزیشن نہیں ہونے دیں گے۔ سویڈن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس چیز سے نہیں اگری کرتے ہوں گے کہ آپ جو ہیں کسی کی بھی ہولی بک ہو، چاہے وہ ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو یا کرسچنس کی ہو،
اس کو آپ کو ایسے نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ دس از لائک اننیسیسری پرووکیشن، کمپلیٹلی اوائڈیبل. بٹ اسٹل ان کا ایک قانون ہے، آپ اس قانون کے اگر دائرے میں رہ کے دیکھیں تو آپ کسی کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ ان کا فریڈم آف ایکسپریشن کے اس کے انڈر آتا ہے. بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے اگینسٹ لڑائی کر رہے ہیں، کیا ان کے ایکشن سے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے؟ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی میں بھی پاکستانیوں کو لے کے ایک بہت ہی زیادہ دن بدن جو ہے وہ ایک ریزسٹنس آتا جا رہا ہے. اینڈ پاکستانیز آئی وڈ سے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرکش لوگوں کو اور گریک لوگوں کو جوڑ دیا ہے. The other day I was going through a Twitter thread جہاں پہ گریس میں تو بڑی دیر سے ہی ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک بڑا اینٹی پاکستان کا مطلب ایک سینٹیمنٹ چلتا آ رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ آ کے پتہ نہیں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اسلامزم کو پھیلا رہے ہیں. ٹرکی میں یہ بڑی نئی ایک چیز آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے. وہاں پہ کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان سے لوگ گئے ہیں گھومنے پھرنے اور انہوں نے جو بیچز پہ جو خواتین ہیں ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، بیکاز کہ ٹرکی میں تھوڑا سا یوروپین قسم کا وہ لائف اسٹائل فالو کرتے ہیں ایون دو اٹس اے مسلم ڈومینیٹڈ کنٹری. تو انہوں نے ان کی جو بیچ میں بکنیز وغیرہ میں ویڈیوز بنائی اور پھر ٹک ٹاک وغیرہ میں اپلوڈ کر دی. ان کی پولیس نے یہ ویڈیوز ہٹائی بھی اور کچھ کو تو ڈیٹین کیا اور کچھ کو ڈپورٹ بھی کیا. تو یہ کس قسم کی اسلاموفوبیا کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسئلے ہوں گے؟ اور یہ اس پہ بھی تھوڑا سا اگر بات آپ کریں کہ یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کا بھی کہ یہ وار ٹورن کنٹریز سے جاتے ہیں کہہ کے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے، ہماری عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیسک چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. اور پھر یہ جب جو کنٹریز ان کو شیلٹر دیتی ہیں، جو ان کو ویلکم کرتی ہیں، یہ وہاں جا کے وہی رولز جن سے یہ بھاگے تھے ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. واٹ ایکسپلینز دس مائنڈ سیٹ؟ بیکاز دس از سو ریمپنٹ کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ایک پیٹرن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دنیا بھر میں. یہ بات تو بالکل آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی، جیسے ترکی کی اگزامپل دے کے، جو کہ ترکی ایک اسلامی ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلامی ملک سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. ایز اے اسٹیٹ ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ اس کا اسٹرکچر ہے، لیکن ان کا جو کلچرل کانفلکٹ ہے وہ اس کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا ہے جتنا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ. اور اس میں جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے، پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا ہے کہ وہ آزادی کی یہ جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں جو ویسٹ میں ہیں یا آزاد ملکوں میں یا سکسیسفل کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہیں، وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا. اور وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے انفلوئنس میں ہیں جس میں ان چیزوں کو ظاہر ہے ان کے لیے ایک شاکنگ وہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ اس چیز کو برا بھی سمجھتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے آپ میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، تو ان دونوں کے ایکٹوں کے درمیان آپ ریکنسائل کر کے دیکھیں تو آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بات کی آپ نے اسلاموفوبیا کی. اسلاموفوبیا کا سب سے بڑی اگزامپل جو سابق پرائم منسٹر دیتے رہے ہیں، وہ جو کینیڈا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. یہاں ایک سٹی آف لنڈن میں ایک نوجوان نے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے کو گاڑی سے ہٹ کیا تھا، تو یہ جس میں 3-4 جو فیملی ممبرس تھے وہ ڈیمیج ہوئے، وکٹمائز ہوئے اس وجہ سے. تو اس کو بنیاد بنا کے کوئی 13 تقریریں جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی، نوئنگلی کہ دس از این ایکٹ آف این انڈیویجول، دس از این ایکٹ آف یہ کرمنل ایکٹ ہے، ایک جرم ہے جو کہ ایک شہری نے اپنے فیلو شہریوں کے خلاف کیا ہے، irrespective آف اس چیز کے کہ جی آپ کا ریلیجن کیا ہے یا ان کا کیا ہے. تو ایک آدمی کے ایکٹ کو آپ نے پورا کینیڈا کا ایکٹ بنا کے، تو پھر اس کو ایکسپینڈ کر کے تو ویسٹ کا ایکٹ بنا کے تو پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی اسلاموفوبیا ہو رہا ہے. وہ کینیڈا میں یہ واقعہ ہو گیا. آپ کو یہ نظر نہیں آتا جب کینیڈا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے تو جو مسلمان امیگرینٹ ہیں سیریا سے یا اس طرح کی وار ٹارن قسم کی کنٹری سے، ان کو گلے لگا رہا ہے اور رو رہا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی آپ کوئی تعریف کریں. لیکن آپ کو وہ ایک انڈیویجول کو جس کو بعد میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مینٹلی چیلنجڈ پرسن تھا جس نے یہ ایکٹ کیا ہے،
تو اس کو آپ نے پورے ویسٹ کا ایک جو سمجھ لیں کہ ریپرزینٹیٹیو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. میں نے بار بار میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ سویڈن میں یہ جو آدمی تھا امیگرینٹ ہے فرانس عراق سے, اس کا یہ ایکٹ ہے, اور اس کو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں, سویڈن میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہیں, ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. They are handful of people. They are not speaking or representing anybody or any civilization. تو ان لوگوں کے لیے سویڈن یہ کرے کہ کہے ان کو کہ پہلے قانون چینج کر کے تو کہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, تو کل آپ کا دوسرا گروپ جا کے سویڈن میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ جی آپ یہ قانون بھی چیلنج کریں, یہ قانون بھی چینج کریں, اور جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جنرل ضیاء الحق کا شریعت لا جو ہے وہ سویڈن پہ مسلط کرنے کے بعد آپ اتفاق کریں گے لیں جی اب سویڈن ٹھیک ہوگا. تو اب سویڈن جب جنرل ضیاء کا سویڈن بن جائے گا تو دین اٹ ول ناٹ بی اے سویڈن جس کے لیے آپ کے امیگرینٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ اتنی سختیاں برداشت کر کے تو وہاں آ کے پناہ لیتے ہیں آپ کے اپنے ملک کے خلاف. ہر دوسرے آدمی نے یورپ میں پناہ لی ہوئی ہے اس بنیاد پہ کہ پاکستان از اے فاشسٹ کنٹری, وہاں پہ مجھے اور میرے بچوں کو اور میری فیملی کو بہت بڑا خطرہ ہے, وہاں پہ مجھے کسی وقت بھی ڈس اپیئر کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ مجھے کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے, اس لیے میں کشتی میں چھپ کے تو آ گیا ہوں یونان کی سرحد پہ یا اٹلی کی سرحد پہ. تو وہ آگے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی کتنا بڑا فراڈ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, اس کو اٹھا کے تو لے جا کے بٹھاتے ہیں اپنے ریفیوجی سینٹرز میں, اس کو ایجوکیشن کا اور ری ایبیلیٹیشن کا اور پورے پروسیس سے گزار کے تو 2 سال بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں کہ یو آر اوور سٹیزن, اور اس کے بعد وہ اپنا اصل رنگ دکھاتا ہے کہ نہیں جی میں تو عراق سے آیا تھا اور مجھے تو بڑا دکھ تھا قرآن کے لیے. بھائی تمہیں قرآن کو جلانا تھا, تم نے عراق میں کیوں نہیں جلایا؟ اب یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ انڈیویجول ایکٹ ہیں. تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا رائٹ یہ بنتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ ہر ملک کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے مطابق اپنے سٹیزنز کو ڈیل کرے. اگر اس کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں کے شہریوں کو پسند نہیں ہے تو وہ وہاں کے شہریوں اور حکومتوں کا معاملہ ہے کہ وہ آپس میں اس کو طے کریں. آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو, ایک ایسی کنٹری کو تم ریپرزینٹ کر رہے ہو جو خود جو ہے وہ ایک مطلب کولیپس کے دانے پہ کھڑی ہے, تو آپ آ کے تو اتنے سکسیسفل قسم کی ملکوں کو پاکستان کا اس وقت جو ایکسٹرنل بزنس ہو رہا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین یونین کے اندر پاکستان کو ایک خاص قسم کی پریویلیج حاصل ہے جس وجہ سے اس کا جو بھی یہ چھوٹا موٹا ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ اس پریویلیج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین کے سینکڑوں اس وقت جو ہے وہ منصوبے چل رہے ہیں پاکستان میں, پاورٹی اس طرح کے دوسرے ایشوز جو ہے تعلیم صحت کے اس میں. تو آپ جو ہے وہ جا کے تو ان کو سبق سکھاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی, اور دوسری طرف آپ کی زندگی جو ہے وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ آخر یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ آپ کسی ملک کو کہیں کہ جی ہم آپ کے سفیر کو نکال دیں گے. بھائی آپ نکال دیں سفیر کو, اس میں ظاہر ہے سفیر کو کیا نقصان ہوگا. سویڈن کی اگر پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے تو اس سے سویڈن کے شہریوں کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن سویڈن اگر آج کہہ دے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سویڈن میں نہیں رہ سکتے چونکہ اس کی یہ وجہ ہے, تو آپ کے لاکھوں خاندان جو ہے وہ بھوکے مریں گے, وہ جو ہے روٹی کے ایک ٹکڑے کے محتاج ہو جائیں گے, اور وہاں سے جو پیسے کما کے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کوٹھیاں اور جعلی قسم کا جو لائف سٹائل ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ راتوں رات کلیپس ہو جائے گا. آپ کا زر مبادلہ آپ آلریڈی جو ہے وہ بینکرپسی کے دانے پہ کھڑے ہیں اور اس میں 10 منٹ لگیں گے آپ کو اینڈ تک جانے میں. جی تو آپ کہتے ہیں جی آپ یہ کر دیں گے. جی میرا لاسٹ سوال ہے اور آپ نے اس پہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ٹچ پہلے ہی کر دیا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری اسکیمز ہیں یا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے جو پاکستان کو ملتا ہے EU کی طرف سے.
جس میں ایک GSP پلس اسٹیٹس ہے جو پاکستان کو دے رکھا ہے یوروپین یونین نے. 2014 جنوری سے پاکستان اس کا بینیفیشری ہے. یہ بیسکلی ایک پریفرینشیل آپ کو ٹیرف ہوتا ہے جو غریب ممالک کو دیتا ہے EU ٹو سپورٹ دیئر ایکسپورٹس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ڈو یو تھنک یہ جو بیہیویئر اب پاکستان کی طرف سے آپ بار بار یہ ایگزبٹ کرتے ہیں اینڈ اٹس بیکم لائک ٹو فریکوینٹ ناؤ. آپ نے دیکھا تھا فرانس کو لے کے بھی دنگے فساد ہوئے تھے پاکستان میں جو تحریک لبیک نے کیے تھے. اب سویڈن کو لے کے زہر اگلا جا رہا ہے, عام لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک اس کے اوپر بھی امپلیکیشنز آ سکتی ہیں اینڈ کین پاکستان وچ از آلریڈی اکنامکلی ان سو مچ کرائسس کین اٹ افورڈ اٹ؟ یہ آگے چل کے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا اسٹیٹس بھی جو ہے وہ ریووک کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, انفارچونیٹلی ایسے ہونے کے آثار ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ یہ سارا ایشو جو ہے یہ پھر پالیٹکس کہ اس میں چلتا ہے, ووٹ پالیٹکس کے گرد گرد گھومتا ہے. اور ویسٹ کے اندر ظاہر ہے جہاں کہیں بھی پاپولیشن ہے کسی بھی کنٹری کی تو اس کے خلاف کوئی قانون بناتے وقت وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ جو ان کے ووٹ بینک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو کہ ہر ملک میں یہ سچویشن ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ کترا جاتے ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹیشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی خاطر کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ اصل اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نے جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, جو ڈیموکریسی ریورس اور انڈرمائن ہوئی ہے, اور جو اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں ایک مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کا یہ بیانیہ ہے, نیریٹو ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم, تشدد اور ناانصافی جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں, ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جاتا, رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف, یہ جتنے بنیادی رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. تو یہاں تک جب بات ویریفائی ہو جائے تو اس پہ یورپین یونین کا جو اپنا چارٹرڈ ہے اس کے مطابق تو آلریڈی پاکستان پہ پابندیاں لگ جانی چاہیے تھی, چونکہ یہ ایک گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی کنورسیشن ہی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو وہاں کی پارلیمنٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے ووٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جس میں اسلامسٹ ووٹ ہے, اور اسلامسٹ ووٹ جو ہے وہ کنٹری وائز نہیں ہے کہ یہ پاکستان یہ فلاں, ان کے اندر ایک یونٹی ہے اور ان کے پیچھے ایمبیسیاں ہیں اسلامی ملک کی. یہ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایمبیسیاں انویسٹمنٹ کر کے تو اس ووٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے تو پھر اس کو یوز کرتی ہیں ان آرڈر ٹو ایڈوانس جو بھی ان کا اپنا ایجنڈا ہے, اور اپنی مقصد کا, اپنی مرضی کا, اپنی پسند کا جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو الیکٹ کرانے کے لیے. یہ جیسے یہ کینیڈا جیسے ملک میں ہوا وچ از ون آف دا ریچسٹ کنٹری, تو اس میں کسی ایم پی کو کسی سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے یا اس طرح کی. لیکن آپ نے دیکھا یہاں ایک بہت بڑا سکینڈل بنا کے چین نے جو ہے کو انڈر اور ایک بڑا انویسٹیگیشن ہے جو ابھی تک جاری ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پالیٹکس ہو رہی ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آئندہ 10-15 سالوں میں یورپ میں اور ویسٹ میں ایک سیول وار کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. چونکہ اگر آپ اس طرح کی لوگوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے جو ایک ملیٹنٹ قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹ پہ حملہ آور ہو گئے ہیں, اور یہاں وہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنا لائف سٹائل اور اپنا وے آف تھنکنگ اور اپنی ویلیوز بھی اس سوسائٹی پہ مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کو اسی طرح کے شہباز شریف جیسے حکمران پیچھے سے شہ دیں گے اسلاموفوبیا کے نام پہ, تو پھر کانفلکٹ ہوگا, اور وہ کانفلکٹ سیول وار کی سچویشن بھی اختیار کرنے میں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, چونکہ دوسری طرف بھی آلریڈی ری ایکشن میں لوگ اسی طریقے سے یونائٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں محض اس لیے کہ ووٹ کی پالیٹکس ہے, وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ ایز اے ہول, not just one person or one religion or one civilization. They are doing this against everybody. اور یہ بڑی جو ہے انفارچونیٹ بات ہے.
جی، جی، تھینک یو سو مچ آپ نے میرے سارے سوالوں کا بالکل تفصیل سے جواب دیا. میں بہت شکریہ کرنا چاہوں گی آپ کا ایک بار پھر سے ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. اینڈ آئی ول کیپ بگنگ یو ایوری ناؤ اینڈ دین. میں چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیں میرے چینل پہ. لوگ بہت پسند کرتے ہیں انڈیا میں آپ کے ویوز کو سننا. سو آج کے لیے یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ویورز فار لسننگ ٹو اس ٹوڈے اگین اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. بائے فار ناؤ.